السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 523 اور اس صفحے میں سورت ذاریات کا اختتام اور سورت الطور کا آغاز۔ تو ذاریات کی آیات ہیں 52 سے لے کر آخری آیت 60 تک، اور سورہ طور کی آیات 001 سے لے کر 014 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جب رسول آیا تو کہا کہ ساحر یا مجنون۔ گزشتہ صفحے میں فرعون نے یہی کہا تھا، اور مختصر قصے بیان ہوئے ہیں، عاد، سمود سب۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا ہر قوم نے اپنے نبی کو۔ اب دیکھیے دوسری آیت میں سوال، اتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا یہ قومیں جو گزری ہیں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کو وصیت کرتی رہی؟ تو ظاہر بات ہے کہ وصیت کیسے کریں گے؟ ایک فناوی تو دوسری آئے، ایک پر عذاب آئے تو اس پر عذاب آیا تو تیسری آئی۔ تو بل کہہ رہا ہے کہ نہیں، وصیت کرتے نہیں آئے، بلکہ ہر قوم ذاتی طور پر سرکش تھی، طاغون۔ تو رسول سے کہا جا رہا ہے تو قریش بھی اسی طرح سے سرکشی کر رہی ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ۔ آپ ان سے رخ پھیر لیں اور آپ اس بارے میں کچھ بھی ملامت زدہ نہیں، اس لیے آپ کا کام دعوت دینا۔ اب رخ پھیرنے کا مطلب کیا؟ ہم کئی دفعے پیغام دے چکے ہیں، سنیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ جو ہے مشغول رہیں کس میں؟ نصیحت میں، تو نصیحت کرنا مؤمنین کو نفع بخش ہوگی۔ اب رہا سوال وہ لوگ جو الزام تراشی سے کام لیتے ہیں، ان سے آپ رخ موڑے رکھیں، یعنی ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ مومنین کے لیے نصیحت نفع بخش ہوگی، آپ اس میں لگے رہیں، اور وقتاً فوقتاً انہیں موقع ملا تو انہیں بھی نصیحت کیجیے۔ اب یہاں پر مومنین کو نصیحت کرنا ایک عام آیت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نصیحت کریں، تو ہم کیسے نصیحت کریں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ مومن قوم کو جمع کریں، جب بھی وقت ملے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد قرآن کی کوئی آیت یا 3 آیات اس کی تعلیم دیں۔ عصر کے بعد جو قرآن کی شرح ہے، احادیث صحیحہ، اس کی تعلیم دیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی تو نصیحت کو اپنائیں، اپنی طرف سے ہم نصیحت کریں گے، اس سے بہتر یہ کہ یہ نصیحت کا طریقہ ہو، جو بھی ہو، مدلل ہو، مستحکم ہو۔ اور یہ کہ عام طور پر راستے میں چلتے پھرتے وہ تو کوئی بھی آپ نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن جو التزام ہے وہ تعلیم کا یہ ہونا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یعنی کیا؟ بندگی۔ اس کا وہ تصور نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھیں، نہیں، ساری چیزیں آ گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کی خدمت، دین کی دعوت، نصیحت اور غریبوں کی مدد، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ یہ ہے عبادت۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بندگی کے لیے پیدا کیا، اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میرا مقصد یہ نہیں ان سے کہ میرے لیے رزق کا انتظام کریں اور کہ مجھے کھلائیں، نہیں، یہ تو میں چاہتا نہیں۔
جبکہ دوسرے معبودان باطل یہی کرتے ہیں، لوگوں سے اپنی پوجا کرواتے ہیں، پیسے بھی جمع کرواتے ہیں، اور جو معبود بے جان ہیں ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے پکوا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا لوگوں کا، اور آج بھی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میری عبادت کا مقصد یہ نہیں رہا۔ رزق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے، رزاق، اور بہت ہی زبردست قوت والا ہے۔ وہ رزق کی فراہمی اور رزق کو تم تک پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، اور سن رکھیے کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے ان کے ساتھیوں کے ابھی حصہ ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ جلدی نہ مچائیں عذاب کے تقاضا کرنے میں۔ اب یہ کیا حصہ ہے؟ دیکھیے، یہ ہے ذنوب۔ ذنوب کے معنی گناہ نہیں، حصہ۔ ایک ہوتا ہے ذنوب، ذنب کی جمع ذنوب یعنی گناہ، اور ایک ذنب اصل میں کہتے ہیں وہ چیز دلو جس سے کنویں سے پانی نکالا جائے، تو اس کی یہ وہ ہے ذنوب۔ تو آپ جو ہے کئی جگہ پر ہے، سورہ آل عمران میں جائیں تو آیت نمبر ہے 110، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اس کے پہلے فرعون کا ذکر ہے، تو فرعون کو اس کی اور اس کے ساتھیوں کو ان کی گناہوں کی پاداش میں۔ پھر سورہ آل عمران میں 16 نمبر آیت پر جائیں، الذین یقولون، یعنی لوگ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر۔ تو ذنوب اور ذنوب اس فرق کو نوٹ کر لیں۔ تو ذنوب یہاں پر ہے کہ حصہ، مثل ذنوب اصحابہم، کیوں کہ ایک قوم نے اپنے ماتحتوں کو گمراہ کیا، اب وہ جو ظلم کریں گے اپنے اوپر، اور ظلم آپ جانتے ہیں شرک، تو اس کا حصہ ان کے حصے میں دیا آئے گا، اس لیے انہیں چاہے کہ جلدی نہ کرے۔ جی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ایسے کافروں کو ہلاکت من یوم، کس دن؟ جس دن ان کو وعدے عذاب کیا گیا ہے، وہ دن ان کے لیے ہلاکت۔ تو جب اس دن ہلاکت ہوگی تو وہاں پر کون ہے جو ان کی مدد کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور۔ واو قسمیہ، طور وہ پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے طور۔ کتاب مستور، مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب۔ رق، رق کہتے ہیں جھلی ہوئی، منشور تو جو کتاب لکھی ہوئی ہے ایسے کاغذ پر جو پھیلا ہوا ہے، فی رق منشور۔ اب اسی رق سے ورق آج کل کہا جاتا ہے عربی میں، ورق۔ جی، تو یہ جو پہلے آسمانی کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ پتلی چیز پر جھلی جیسی ہوتی تھی۔ ہم چونکہ لکھتے نہیں تو ہم سوچتے ہوں گے کہ ہرن کی چمڑی یا جانوروں کی یا درخت اتنی موٹی چیز پر نہیں، اسے پتلا کیا جاتا تھا، تو آج کل اسی سے لوگوں نے پیپر بنانا شروع کیا۔ تو قسم کھائی جا رہی ہے، والبیت المعمور، بیت معمور کی۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ 7ویں آسمان پر، جس طریقے سے زمین پر خانے کعبہ ہے ہم طواف کرتے ہیں، 7ویں آسمان پر اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ والسقف المرفوع، چھت بلند، اس سے مراد آسمان۔ یہ سب قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ والبحر المسجور، دریا بھڑکیں گے، بھڑکائے جائیں گے۔ اب یہ بھڑکائے جانا دریاؤں کا قیامت سے پہلے کس طرح آگ لگے گی، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، جی یہ مجرمین کے لیے اتنی قسمیں کھا کر کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اب جب واقع ہوگا
ما لہ من دافع، دافع دفع کرنے والا نہیں ہے ہوگا اس کے لیے کوئی. اب اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. یوم تمور السماء مورا، تمور مورا تھر تھرا جائے گا آسمان. وتسیر الجبال سیرا، پہاڑ چل پڑیں گے، جانتے ہیں جیسے کہ روئی دھنی ہوئی. فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والے ہلاکت میں ہوں گے، یعنی دین کو جھٹلانے والے، رسول کو جھٹلانے والے. تو انہی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے الذین هم فی خوض یلعبون. خوض یعنی بےہودگی، جو لوگ بےہودگی میں اچھل کود رہے ہیں، یعنی کفر و باطل میں مصروف ہیں اور دین حق کی تکذیب میں اور استہزاء میں لگے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اطمینان سے دعا. اچھا یدعون نہیں ہے، یدعون، دھکے دے کر، دھکا دے کر، دھکیل کر، الی نار جہنم. اب ڈبل ہے، یدعون کا مفعول لایا گیا، مصدر لایا گیا ہے. دعا یوم یدعون دعا، تو شدت کے ساتھ انہیں ڈھکیل دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ تو جب بھی فعل کا مصدر آتا ہے تو معنی میں شدت آتی ہے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ ہے، نار جسے تم جھٹلاتے تھے. تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.